زبان سے نکلی بات پوری ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ شدید بیماری کے بعد جب صحت یاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت انتہائی مشکل سے گرتے پڑتے بازار تشریف لے گئے۔ حسن اتفاق سے اس وقت سامنے سے بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی تھی۔ سواری کو راستہ دلوانے کے لیے پہرے داروں نے لوگوں کو ادھر ادھر ہٹانے کے لیے ایک شور بلند کیا۔ حضرت مالک بن دینار اس قدر کمزوری محسوس کر رہے تھے کہ انہیں راستے سے ہٹنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ چنانچہ ایک پہرے دار نے آپ کو اس زور سے کوڑا مارا کہ تکلیف کی حالت میں آپ کے منہ سے اس پہرے دار کے بارے میں یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے تیرے ہاتھ کٹوا دیے جائیں۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ چند ہی روز بعد کسی جرم کی پاداش میں اس پہرے دار کے ہاتھ کٹوا دیے گئے۔ تاہم آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی قلق ہوا اور آپ نے دل میں کہا کہ کاش کرب کی حالت میں میرے منہ سے پہرے دار کے بارے میں برا کلمہ نہ نکلتا۔ آپ کے ہاتھ کو آگ نے نہ جلایا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بار ایک دہریے سے مناظرہ ہوا۔ گفتگو بڑھ گئی اور بات یہاں آ کر ختم ہوئی کہ اس دہریے کا ہاتھ اور حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ دونوں کے ہاتھوں کو یکجا باندھ کر آگ میں ڈالا جائے، پھر دیکھا جائے کہ آگ کس کے ہاتھ کو جلاتی ہے اور کس کے ہاتھ کو چھوڑ دیتی ہے۔ جس کے ہاتھ کو آگ چھوڑ دے وہ سچا ہے اور جس کے ہاتھ کو جلا دے وہ جھوٹا۔ چنانچہ دونوں کے ہاتھ باہم ملا کر باندھے گئے اور آگ میں ڈالے گئے۔ خدا کی قسم قدرت سے ایسا ہوا کہ دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہ جلا بلکہ آگ سرد ہو گئی اور دونوں بچ گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور سجدے میں گر کر مناجات کی کہ الہی یہ کیا قصہ ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے میرے مالک، دہریے کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے ساتھ ملا ہوا باندھا گیا ہے اور تیرے ہاتھ کے ساتھ ساتھ آگ میں ڈالا گیا ہے، اور جو چیز تیرے ہاتھ سے لگ جائے گی اسے ہم کبھی نہ جلائیں۔ دہریے کا ہاتھ جلنے سے اگر بچا ہے تو تمہارے ہی ہاتھ کی برکت سے۔ تم اپنا ہاتھ الگ اور اس کا الگ آگ میں ڈالو، پھر تماشا دیکھو۔ چنانچہ پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی کیا گیا تو حضرت مالک کا ہاتھ تو محفوظ رہا اور دہریے کا ہاتھ جل گیا اور اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا۔ خواہش نفس کی مخالفت۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے 40 برس بصرہ میں قیام فرمایا۔ حالانکہ بصرہ میں کھجور بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے مگر اس کے باوجود آپ نے کبھی ایک کھجور تک نہیں کھائی۔ بہت مرتبہ آپ کو کھجور کھانے کی خواہش پیدا ہوئی لیکن آپ اپنے نفس پر قابو پاتے اور صبر سے کام لیتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں نے کبھی کھجور نہیں کھائی اور کھجور نہ کھانے سے نہ تو میرا پیٹ کم ہوا ہے اور نہ ہی تمہارا پیٹ بڑھا ہے۔ اس قدر ضبط نفس کے باوجود کہ 40 برس تک کھجور نہ کھائی، ایک مرتبہ آپ کو کھجور کھانے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ آپ کے نفس نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا اور کھجور کھانے کی رغبت دلائی، مگر آپ نے اپنے نفس سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے نفس، میں بھی تیری خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو خواب میں کھجور کھانے کا اشارہ ملا اور کہا گیا، اے مالک بن دینار، اپنے نفس پر لگائی ہوئی پابندی ہٹا دے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس شرط پر میں تیری خواہش پوری کر سکتا ہوں کہ تو مسلسل 7 دن تک روزے رکھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے نفس کو دبانے کی خاطر 7 دن تک روزے رکھے۔ اس کے بعد بازار سے کھجوریں خریدیں اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ ابھی آپ نے کھجوریں کھائی بھی نہ تھیں کہ ایک لڑکے نے آپ کی طرف دیکھا اور اپنے والد کو آواز دے کر بلایا کہ مسجد میں کوئی یہودی گھس آیا ہے۔ یہودی کا نام سنتے ہی اس لڑکے کا والد ڈنڈا لے کر دوڑا، مگر جب آپ کے پاس آیا تو آپ کو پہچان لیا اور معافی کا طلبگار ہوا اور کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے محلے میں یہودیوں کے علاوہ اور کوئی بھی دن کے وقت نہیں کھاتا اور تمام لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے بیٹے نے آپ کو یہودی سمجھا، آپ اس کی غلطی معافی فرما دیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور فرمایا، بچوں کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے
اور کہا، اے باری تعالیٰ، ابھی میں نے کھجور کھائی بھی نہیں اور آپ نے مجھے یہودیوں کے ساتھ ملا دیا۔ اگر کھا لیتا تو پھر نہ جانے میرا انجام کفار سے بھی زیادہ برا ہوتا۔ میں اس بات کی اب قسم کھاتا ہوں کہ کبھی میری زبان پر کھجور کا نام بھی نہیں آئے گا۔ غیبی مدد سے کرایہ ادا کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ جب کشتی عین مجدار میں پہنچ گئی تو ملح نے ان سے کرایہ طلب کیا۔ بزرگ نے فرمایا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو مجھے کشتی میں سوار کرنے سے پہلے کہہ دیا ہوتا تاکہ میں سفر کے لیے کوئی اور وسیلہ تلاش کر لیتا۔ ان کی بات سن کر کشتی کا مالک سخت بدتمیزی اور بد کلامی پر اتر آیا۔ اس نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ کشتی والا کوئی بہت ہی ظالم اور سنگدل انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ جب آپ کی غشی دور ہوئی تو اس نے آپ سے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کشتی میں سفر کرنے کا معاوضہ ادا نہ کیا تو میں تمہیں دریا کی طوفانی موجوں کے سپرد کر دوں گا۔ ابھی اس ملاح نے اپنی بات بھی مکمل نہ کی تھی کہ اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کر دیا۔ ادھر ملاح یہ ساری صورتحال دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا اور فوراً آپ کے قدموں میں گر کر معافی طلب کرنے لگا، مگر آپ کشتی سے دریا میں اتر گئے اور پانی پر چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔